ہندوستان کی تاریخ کا سب سے ناکام وزیر اعظم کا نام ہے تو وہ نریندر مودی ہے. ملک کے اوپر ایک بوجھ بنا ہوا ہے, ملک کی خوشحالی میں رکاوٹ بنا ہے. ان کو تو بس کڑک چائے, نرم چائے, چائے 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 چائے, ٹھنڈی چائے, گرم چائے. آپ اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں, دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. یہ ملک میرا تھا, میرا ہے, میرا رہے گا. ایک ایم پی ہے, مجلس کا تو یہ حال ہے. اندازہ لگا لو ایک 10-15 ہو گئے تو کیا حال ہوگا. ارے تمہارا اپنا تمہارے پاس آیا ہے, تمہاری عزت کے لیے, تمہارے وقار کے لیے, تمہارے حوصلوں کے لیے, تمہارے حق کے لیے تمہارے پاس آیا ہے. تمہارے دل پہ دستک دے کر تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا اس ملک کا مسئلہ مسلمان ہے؟ کیا اس ملک کا مسئلہ مسلمانوں کی شریعت ہے؟ کیا یہ ملک کا مسئلہ کیا مسلمان خواتین کا حجاب ہے؟ کیا یہ ملک کا مسئلہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں مساجد ہے؟ کیا یہ ملک کا مسئلہ سی اے, این آر سی یا ایس آئی آر ہے؟ کیا یہ ملک کا مسئلہ بیف بین ہے؟ کیا یہ ملک کا مسئلہ اذان پہ روک لگانا ہے؟ نہیں میرے بھائی, یہ ملک کا مسئلہ اگر سب سے بڑا کچھ ہے تو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, روٹی ہے, روزی ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, خوشحالی ہے, ترقی ہے. لیکن کیا نریندر مودی کو اس ملک کی فکر ہے؟ کیا اس ملک کی پرواہ ہے؟ نہیں ہے. 15 لاکھ لائیں گے بولے, 15 لاکھ آئے. آپ سے نہیں کر رہا ہوں سوال, مودی بھکتوں سے میرا سوال, گاؤں رکشکوں سے میرا سوال ہے. 15 لاکھ لاتے بولے, کیا لائے؟ 15 لاکھ نہیں لائے. لیکن مسٹر مودی نے بی جے پی کے کھاتے میں الیکٹورل بانڈز کے 6,500 کروڑ روپئے لا لیے. لائے نہ لائے؟ کون دیا, کیوں دیا؟ ارے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں, مجھے کوئی ایک پیسہ نہیں دے رہا, دے نہیں, کوئی نہیں دے رہے. پھر مودی کو 6,500 کہاں سے آئے, کیوں دیے؟ جب وائٹ اماؤنٹ 6,500 ہے تو بلیک اماؤنٹ کتنا ہوگا اندازہ لگاؤ. پھر بڑے ایماندار بات کرے کی بولتے, میں غریب تھا, اسٹیشن پہ چائے بیچتا تھا. بعض لوگ کڑک چائے مانگتے تھے, بعض لوگ نرم چائے مانگتے تھے, گرم چائے, ٹھنڈی چائے. میں تو فقیر ہوں, جھولا ڈالوں گا, چلے جاؤں گا, میں تو چوکیدار ہوں. ارے بابا, آپ کیا تھے کیا نہیں, ہم کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ آج کیا ہو؟ کل کچھ بھی تھے ہوں گے, آج کیا ہو؟ آج تو وزیر اعظم ہے نا. اس ملک کی فکر کرو, ملک کی عوام کی فکر کرو, ان کی خوشحالی کی فکر کرو. نہیں, اقتدار ملا تو پوری دنیا گھوم رہے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. ہندوستان میں پیر کم تھے, باہر زیادہ تھے نہیں. اور ٹرمپ سے کیا ملے؟ مائی فرینڈ, مائی فرینڈ, مائی فرینڈ. آج ٹرمپ کیا کرے؟ آج ٹرمپ کیا کرے؟ ارے بتاؤ, ہر محاذ پہ ناکام. ہندوستان کی تاریخ کا سب سے ناکام وزیر اعظم کا نام ہے تو وہ نریندر مودی ہے. ملک کے اوپر ایک بوجھ بنا ہوا ہے, ملک کی خوشحالی میں رکاوٹ بنا ہے, ملک کی ترقی میں رکاوٹ. جب تک ان کے اقتدار کا خاتمہ نہیں ہوگا, ملک میں خوشحالی نہیں آئی,
آپ ہیں, یہاں پہ سمجھدار پڑھے لکھے IPS آفیسرز بھی ہیں. کیا مسٹر مودی نے منموہن سنگھ سے نہیں کہا تھا $1 is equivalent to more than your age, مسٹر منموہن سنگھ؟ بولے تھے نا. منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے تو یہی مودی بولے تھے کہ آپ کی عمر سے زیادہ ہو گیا. ارے مسٹر مودی, آج میں کہہ رہا ہوں, روپیہ گر رہا ہے. $1 is equal to 90 rupees 21 پیسہ. کیا کر رہے ہیں؟ خیر یہ اکنامکس ہے. ان کو کیا معلوم بھائی, اکنامکس سے دور دور تک کوئی لینا ہے نہ دینا ہے. نہ اکنامکس کی سپیلنگ آئے گی, نہ کامرس کی آئے گی, نہ بینکنگ کی آئے گی, نہ کرنسی کی آئے گی. ان کو تو بس کڑک چائے, نرم چائے, چائے 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 چائے, ٹھنڈی چائے, گرم چائے, یہی ہے. اس واسطے ملک کا یہ حال ہے. ارے آج ہم کو اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کریں. اگر آج ہم خاموش رہیں گے تو یاد رکھو ان کے ظلم, ان کی ناانصافی میں اضافہ ہوتا رہے گا. یاد رکھو طلاق ثلاثہ کا قانون بنا تو ایوان میں, وقت ترمیمی بل آیا تو ایوان پارلیمنٹ میں, اگر CA/NRC کا قانون بنا تو پارلیمنٹ میں, اگر جو بھی قانون بنتا ہے یہ میدانوں میں, سڑک پر نہیں بنتے, قانون ایوانوں میں بنتے. جمہوریت میں نمائندوں کی اہمیت ہوتی. ایک MP ہے, مجلس کا تو یہ حال ہے. اندازہ لگا لو ایک 10-15 ہو گئے تو کیا حال ہوگا. صحیح ہے یا نہیں؟ مانتے نا میری بات کو؟ جمہوریت میں نمائندوں کی اہمیت ہوتی ہے, کامیاب ہو کر ایوان میں جانے کی اہمیت ہوتی ہے. اور آج اگر ہم نچلی سطح سے اپنی پارٹی کو, اپنے نمائندوں کو, اپنی آواز کو ایوانوں تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر ہم بے آواز رہ جائیں گے. میں اگر یہاں کھڑے رہ کر اگر چیخوں گا, چلاؤں گا, پکاروں گا تو میرے حلق سے خون نکلے گا, میری آواز بیٹھ جائے گی. آپ نعرے لگاتے رہیں گے, جوش میں آ جائیں گے, لیکن میری اور آپ کی آواز یہیں پر, یہاں سے تھوڑے دور تک جا کے دم توڑ دے گی. لیکن وہ آواز جو ایوانوں میں گونجتی ہے اس کی اہمیت رہتی ہے. خدا را میری بات کو سمجھو, خدا را میری بات کو سمجھو, غافل نہ رہو. حجاب کرتی ہوئی میری بہن کی تڑپ کو محسوس کرو. وہ سر پہ ٹوپی پہنا ہوا میرا بھائی جس کی ٹوپی کو اچھالا گیا, اس کے درد کو سمجھو. داڑھی تھی تو ٹرین میں گولی ماری گئی, اس کے درد کو سمجھو. خدا را موب لنچنگ کے ذریعے ہم کو لوچ لوچ کر مارا گیا, ان کی تکلیف کو سمجھو. وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان بھائی کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں, وہ مسلمان نہیں. میں اگر آیا ہوں تو وہی تڑپ, وہی درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. اور میں اپنی تڑپ کو لے کر کسی غیر کے پاس نہیں گیا ہوں. غیر تو مجھے سنے گا بھی نہیں, غیر تو مجھے آنے بھی نہیں دے گا, غیر تو مجھے دھتکار دے گا. ارے تمہارا اپنا تمہارے پاس آیا ہے, تمہاری عزت کے لیے, تمہارے وقار کے لیے, تمہارے حوصلوں کے لیے, تمہارے حق کے لیے تمہارے پاس آیا ہے. تمہارے دل پہ دستک دے کر تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا. خدا را بیدار ہو جاؤ, اللہ واسطے بیدار ہو جاؤ. وقت نازک ہے.
اگر ہم آج بیدار نہیں ہوں گے تو آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ارے میں درد میں رہتا ہوں، یہ تقریر کر رہا ہوں تو پیٹ پھول جاتا، ابھی بھی میرے کمر میں گولی ہے، انتڑیاں نہیں، کڈنی خراب، سپلین خراب، یہ ہاتھ چلتا نہیں، 75 ضرب مارے گئے، گولیاں ماری گئیں، 5 مرتبہ جیل کو گیا، بیمار ہوں لیکن پھر بھی چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے لیے محبت ہے، آپ کے لیے تڑپ ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کی پرواہ ہے، آپ کی حق کی لڑائی لڑ رہا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مجھ پر حق ہے اور میرا حق آپ پر ہے، اور وہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ میرا حق ہے، یہ آپ کا حق، اور ہم کو اپنے حق کو حاصل کرنا ہے۔ ابھی وقت ہے، 10 بجے سے پہلے ہی ختم کر دوں گا، 10 بجے سے پہلے ہی ختم کر دوں گا، وقت ہے، مگر میں آپ سے کہوں گا وقت نازک ہے، ابھی بھی وقت ہے، خدا را بیدار ہو جاؤ، اٹھو میرے بھائی، اس ملک کو ہم کو آج بچانا ہے۔ وہ فسطائی طاقتیں، فاشسٹ طاقتوں سے اس ملک کو بچانا ہے۔ اس ملک کو کمزور کرنے والے مذہبی جنون رکھنے والوں سے ہم کو اس ملک کو بچانا ہے، ہم کو اس ملک کو ترقی کے راہ پہ لے جانا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، مسلمانوں کو کسی سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ ملک ماتھے پہ تلک لگانے والے کا بھی اتنا ہی ہے جتنا سر پر ٹوپی اور چہرے پہ سنت پالنے والے کا ہے۔ یہ ملک میری جاگیر نہیں، میرے باپ کی جاگیر نہیں، یہ ملک نریندر مودی کی بھی جاگیر نہیں، یہ ملک ہندو کا ہے، مسلمان کا ہے، سکھ کا ہے، عیسائی کا ہے، پارسی کا ہے، ہر کسی کا ہے۔ آپ اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں، دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا، ہے نا؟ ڈر رہے ہیں کیا؟ نہیں ڈرنا ہے، نہیں گھبرانا ہے، حق کی لڑائی لڑو۔ جو لوگ آج نفرت کی دیواریں پھیلا رہے ہیں، ہم کو ان دیواروں کو توڑنا ہے، محبت کی دیواروں کو آگے بڑھانا ہے۔ ہندو، مسلمان، دلت، برہمن، بیسیز، عیسائی، پارسی، ہم سب کو مل کر اس ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ ملک سب کا ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر اس انتخابات میں مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ کون سی تاریخ کو؟ ارے ذرا زور سے بولو نا بھائی، کون سی تاریخ؟ کون سی تاریخ؟ کون سی تاریخ؟ 15 تاریخ کے دن تھوڑا وقت نکال لینا، تھوڑا وقت نکال لینا، 40 منٹ نکال لو کم از کم، نہیں تو آدھا گھنٹہ نکال لو۔ اگر آدھا گھنٹہ نہیں نکال رہی بولو، 15 تاریخ کو کم از کم 15 منٹ نکال لو اور مجلس کے حق میں ووٹ ڈالو۔ اپنے زندگی میں سے 15 منٹ میں چاہتا ہوں 15 تاریخ کے دن آسمان میں صرف پتنگ 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 رہنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر!